بھائی کی شادی ہے بہن بے پردہ ہو گئی، دیور کی شادی ہے بہن بے پردہ ہو گئی، بھابی بے پردہ ہو گئی۔ البتہ یہاں تک حصول زندگی بنا لیا ہے ہم نے، اپنا شوق بنا لیا ہے ہم نے کہ آج ہم ایسی جگہوں پر جا کر کے اپنے چہرے کی بناؤ سنگار کرتے ہیں جہاں ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے۔ آؤ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو پڑھو۔ آپ کے پاس کوئی میک اپ کا سامان نہیں تھا، آپ کے پاس میں کوئی کاجل نہیں ہے، آپ کے پاس میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے جس سے آپ حسین و جمیل لگنے لگے، لیکن آؤ رب کعبہ فرماتا ہے کہ دنیا میں اتنی حسین و جمیل عورت کوئی نہیں ہو سکتی جتنی میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، جس کو پردہ سلام کرتا ہو اس کا نام فاطمہ ہے، جس کو تقوی سلام کرتا ہو اس کا نام فاطمہ ہے، جس کو سجدے سلام کرتے ہو اس کا نام فاطمہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہی وہ بیٹی ہے جو غربت کی زندگی جی رہی ہے، غربت کی زندگی اس عالم میں کاٹ رہی ہے۔ اگر شوہر کے گھر میں ہے تو اپنے ہاتھوں سے چکی کو چلا رہی ہے، اپنے بچوں کے پیٹ کو پال رہی ہے۔ آپ کے پاس میں کسی دولت کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس میں شہرت کی کمی نہیں ہے، پردے میں رہنے آج دنیا یاد کرتی ہے۔ آپ کو سر سے جو ہے کبھی دوپٹہ نہیں ہٹا۔ کون کہتا ہے کہ بے پردہ عورت جو ہے شہرت یافتہ ہو جاتی ہے؟ میں نہیں مانتا، اس لیے کہ پردے میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی وہ زندگی عطا فرماتا ہے جب تک پردہ دار عورت، حیا دار عورت دنیا میں رہتی ہے تب بھی اس کا نام بلند ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلی جاتی ہے تب بھی اس کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ ارے ہم نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اس کو سر سے دوپٹہ ہلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی دوپٹہ سر سے سرکتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو کبھی برہنہ آنے کے بعد میں اس کے چہرے کی نمائش کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ارے فلاں کی بیوی کتنی تقوی دار ہے، فلاں کی بیٹی کتنی پرہیزگار ہے کہ آج تک اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ وہ عزت ہے جو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر میٹھا آپ دیوار پر لگا دیں تو وہاں مکھیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی پھل کو پھال کر جو ہے اس کے اوپر سے بکر اتار دیا جائے تو اس پر مکھیاں چپکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی حالات پردے کا ہوتا ہے۔ اے میری ماں بہن اور بیٹیوں، یاد رکھنا، اگر یہی زندگی تمہیں پسند ہے تو یہ زندگی اللہ کو پسند رہی ہے۔ اگر سجنا ہے تو شوہر کے لیے بیویاں سجائیں، اگر سجنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے سنگار کریں۔ آج وہ ہماری ماں اور بہنیں جن کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں اس کے بعد بھی اپنے بالوں کو کاندھوں پر ڈال کر ٹہلتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ شادیوں کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی دولہا کی نچھاور ہو رہی ہے، دولہا کا استقبال ہو رہا ہے، تو آج ہماری ماں اور بہنوں کے بال کھلے ہوئے ہیں، اپنی نمائش کو سب کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ یاد رکھیے، زندگی فانی ہے اور جوانی ایک کہانی ہے۔ یہ جوانی نہ رہی تو کہانی ختم ہو جائے گی، اور جوانی کے ماحول میں اگر کسی کی غلط نظر پڑتی ہے تو اس کی جوانی کا قصور نہیں بلکہ اس کی نظروں کا قصور ہوتا ہے، اس کی سوچ کا قصور ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں جہاں شیطانیت ہم پر حملہ کرتی ہو، ہمیں جتنا ہو سکے پردے کے حالات میں رہنا ہوگا، ہمیں اسی طرح سے پردے میں رہنا ہے۔ فاطمہ الزہرا کی طرح نہیں، لیکن ان کی سنت پر عمل کرنا ہماری ماں اور بہن کا دھرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، فاطمہ الزہرا کا فرمان عالی شان اگر کوئی ماں اور بہن ہماری سنیں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو پردہ سلام کرتا ہو اس کا نام فاطمہ ہے، جس کو تقوی سلام کرتا ہو اس کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فاطمہ الزہرا کے چہرے کو کبھی بے نقاب نہیں دیکھا، میں نے فاطمہ الزہرا کے سر کو کبھی بنا دوپٹے کے نہیں دیکھا، میں نے فاطمہ الزہرا کی آواز کو گھر سے باہر نہیں سنا۔ یہی وہ اسلام کا پیغام دیتا ہے کہ عورت کی پائل میں اگر اتنی آواز ہے کہ وہ گھر کے باہر جا رہی ہے تو ایسی پائل کو پہنانا شریعت اسلام کے اندر حرام قرار کر دیا گیا ہے، ناجائز قرار کر دیا گیا ہے۔ اگر عورت کی پائل کی آواز باہر جا رہی ہے تو اس کے لیے میرا آقا فرماتے ہیں ایسی پائل نہ پہناؤ جہاں تمہاری عورت کی آواز جو ہے دوسرے سن لیں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے،
اگر کوئی عورت تقوی و پرہیزگاری میں رہتی ہے تو وہ اتنی ہی محفوظ رہتی ہے جتنا وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی بیٹی نے ایک ایک قدم چل کر آج کی ماں اور بہنوں کے لیے پیغام دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پردہ کرنے کے بعد میں آج کے دور حالات کی ماں اور بہنوں کے لیے پیغام دیا ہے. جینا ہے تو فاطمہ الزہرا کی زندگی جیو, اگر مرنا ہے تو فاطمہ الزہرا کی زندگی مرو, اس لیے کہ دنیا فانی ہے. آج تمہارے پاس جوانی ہے, کل کو یہ بھی ڈھل جائے گی, اب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ برہنہ کی زندگی, اگر ایک بات پر کسی نے غلط نظر ڈالی ہے, اللہ تمہیں کبھی معاف فرمانے والا نہیں ہے, اس کا رسول تمہیں کبھی معاف فرمانے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر عذاب نازل ہوتا ہے جو برہنہ گھومنے کے بعد میں اپنا جو روپ ہے وہ شیطانیت اختیار کر لیتی ہے. آج کی ماں اور بہن ہماری اگر دیکھ رہے ہیں آپ ہوٹلوں میں کتنی بڑی بے عزتی آج مسلمان کی ہو رہی ہے, کتنا بے حیائی کی چادر کو اٹھا کر ہم نے رکھ دیا ہے. اب اگر یہی بہن ہماری دنیا سے جاتی ہے تو اس کے سر لے کر پیر تک نقاب ہوتا ہے, اس کے چہرے کو ڈھک دیا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان عورتوں کے لیے بعد مرنے کے اگر اس کے چہرے پر پردہ ڈالتی ہو تو اب اس پردے کا کیا مطلب رہ گیا؟ کل اس کی حیا ختم ہو گئی ہے, کل اس کا وقار ختم ہو گیا ہے. آج خالی مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. اگر مزہ تو تب آتا کہ اس کا چہرہ کسی نے نہ دیکھا ہوتا اور بعد مرنے کے دیکھنے کی چاہت مند ہوتے. اللہ اکبر پیارے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو بہتر زندگی جینا ہے تو فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. یہ شادیاں ہمیں رسوا کر رہی ہیں, یہ شادیاں ہمیں تباہ و بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. یہ ناچ گانے, یہ ڈی جے اور باجے, یہ مائک اور یہ رونق, یہ محفلیں, یہ شمع, یہ سب ہمیں برباد کرنے کے لیے ہیں. نکاح فقط سنت رسول پر کیجئے, آپ کا کوئی خرچ ہونے والا نہیں ہے, آپ ایک روپیہ بھی نہیں اٹھا سکتے. اللہ اکبر, اگر آپ کوئی سامان نہ لے رہے ہیں بیٹی والے سے اور آپ اگر نہیں دے رہے ہیں بیٹی والے کو تو نکاح کا بھی کوئی روپیہ کوئی امام نہیں لے سکتا. اللہ کا فضل ہے, اماموں کو رب کعبہ نے بہت ہمت و قوت عطا فرمائی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس رشتے کو, اس نکاح کو ہم نے جتنا سخت بنا لیا اور جتنا ناجائز و حرام کی سیڑھی پر لا کر ہم نے کھڑا کر دیا ہے, آخر اس کو پیچھے ہمیں کھینچنا ہوگا. یہ تباہ و بربادی آج جو ہم کر رہے ہیں ہم سے زیادہ بڑھ کر ہماری اولادیں کرنے والی ہوں گی. اس لیے اس عذاب کو یہیں پر روکنا ہوگا, اس عذاب سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا. اللہ معاف فرمانے والا ہے, وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بشرط یہ ہے کہ توبہ ایسی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس لیے میرے رب کا فرمان عالی شان ہے, جب کوئی صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ماں اور بہنوں کو اسلامی زندگی اور پردے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.